اللہ الرحمن الرحیم۔ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے والدہ کے پاس واپس لوٹا دیا تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 6 سال کے تھے تب والدہ کا انتقال ہو گیا۔ پھر دادا نے ان کی پرورش کی، پھر جب 8 سال کے ہوئے تو دادا کا بھی انتقال ہو گیا۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چاچا ابو طالب کے سرپرستی میں تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چاچا ابو طالب کے زیر سرپرستی انہوں نے شام کا سفر کیا۔ ترمذی شریف میں بھی یہ حدیث موجود ہے کہ حضرت ابو طالب شام کی طرف روانہ ہوئے تو ان کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھے۔ قریش کے چند دیگر سردار بھی ان کے ساتھ تھے۔ جب وہ راستے میں بحیرہ راہب کے قریب پہنچے تو انہوں نے وہاں پڑاؤ کیا۔ راہب ان کے پاس آیا، وہ اس سے پہلے ان کے پاس سے گزرتے تھے لیکن وہ کبھی ان کے پاس نہیں آتا تھا اور نہ ان کی طرف توجہ کرتا تھا۔ ابھی وہ اپنا سامان اتار ہی رہے تھے کہ راہب آیا اور ان کے درمیان گھومنے پھرنے لگا، حتیٰ کہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑا اور کہنے لگا، ھذا سید العالمین بعث اللہ رحمۃ للعالمین، یہ تمام جہانوں کا سردار ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے سب جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ قریش کے سردار کہنے لگے، تجھے کیسے معلوم؟ تو اس نے کہا، جب تم اس گھاٹی سے اترے تو ہر درخت اور ہر پتھر سجدے میں گر گیا تھا۔ یہ قطعی اور یقینی بات ہے کہ یہ بے جان چیزیں نبی کے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں کرتی۔ میں نے اسے کندھے کی ہڈی کے نیچے لگی مہر نبوت سے پہچانا ہے۔ پھر وہ واپس گیا اور سب کے لیے کھانا تیار کیا۔ جب وہ کھانا لے کر آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹوں کو چرانے گئے ہوئے تھے۔ وہ کہنے لگا، اسے بلاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو ایک بادل آپ پر سایہ کیے ہوا تھا اور آپ کے ساتھ چل رہا تھا۔ جب آپ قریب پہنچ گئے تو اس راہب نے کہا، دیکھو اس پر بادل نے سایہ کر رکھا ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں پہنچے تو آپ نے دیکھا کہ لوگ آپ کے آنے سے پہلے درخت کے سائے پر قبضہ کر چکے ہیں۔ آپ ویسے ہی بیٹھ گئے تو درخت نے آپ کی طرف جھک کر آپ پر سایہ کر دیا۔ راہب نے پکارا، دیکھو درخت نے جھک کر اس پر سایہ کر دیا ہے۔ کھانے سے فراغت کے بعد وہ ان سے اصرار کرنے لگا کہ اسے روم نہ لے جاؤ، کیونکہ رومی جب اسے دیکھیں گے تو اس کی خاص علامات سے اسے پہچان لیں گے اور بس چلا تو پھر اس بچے کو قتل کر دیں گے۔ ابھی یہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ امام ترمذی نے بیان کیا کہ وہاں رومی آتے ہوئے اس شخص نے دیکھا اور اس شخص نے رومیوں سے گفتگو کی کہ کس وجہ سے آئے ہیں، تو رومیوں نے کہا کہ ہمیں پتہ چلا ہے کہ اس راستے سے کہیں آخری پیغمبر آنے والے ہیں۔ پھر وہ راہب واپس قافلے کی طرف آیا اور کہنے لگا کہ اس بچے کا سرپرست کون ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ابو طالب ہے۔ تو ابو طالب سے منتیں کرنے لگا کہ اسے واپس بھیج دو کیونکہ اس کی جان کو خطرہ ہے۔ واقعے میں قابل غور بات یہ ہے کہ بحیرہ راہب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس بھیج دینے کی طرف اصرار کیا کیونکہ اسے ڈر تھا کہ کہیں اس بچے کی جان کو خطرہ نہ ہو جائے۔ بحیرہ راہب کے اس واقعے سے معلوم ہوتا ہے کہ اہل کتاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات اور آپ کے زمانے کو اچھی طرح جانتے تھے کیونکہ یہ سب کچھ ان کی کتابوں میں لکھا ہوا تھا۔ خود قرآن مجید نے کئی جگہ اس کی نشاندہی فرمائی ہے۔ بخاری کی حدیث جو عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ قرآن مجید کی یہ آیت، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا، اے نبی ہم نے تمہیں خوشخبری دینے والا، ڈرانے والا اور گواہ بنا کر بھیجا ہے۔ تورات میں یہ آیت اس طرح آئی ہے، اے نبی کریم ہم نے تمہیں خوشخبری دینے والا، ڈرانے والا اور گواہ بنا کر بھیجا ہے اور امیوں یعنی عربوں کے لیے پناہ بنایا ہے۔ تم میرے بندے اور رسول ہو، میں نے تمہارا نام متوکل رکھا ہے۔ نہ تم بدخلق ہو، نہ سخت طبیعت، نہ بازاروں میں شور مچانے والے۔ تم برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے بلکہ معاف کرتے ہو اور درگزر کرتے ہو۔ اللہ اس کی روح قبض نہیں کرے گا جب تک کہ اس کے ذریعے سے ایک گمراہ امت کو راہ راست پر نہ لے آئے، یہاں تک کہ وہ پکار اٹھے، لا الہ الا اللہ۔ پھر اللہ تعالیٰ اس کلمے کے ساتھ اندھی آنکھیں، بہرے کان اور بند دل کھول دے گا۔ خود سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے قبول اسلام کا سبب یہی بنا تھا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں اور علامات اور صفات یہودی علماء اور عیسائی راہبوں سے پوچھتے رہتے تھے۔ بہت سے دوسرے صحابہ کے ساتھ بھی ایسا ہی معاملہ پیش آیا۔
یہ بات بھی مشہور ہے کہ اہل کتاب نے بعد میں اپنی کتابوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات مٹانے کی کوشش کی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں پھر کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے تاکہ اس کے بدلے تھوڑی سی قیمت لے لیں۔ اگر آج بھی ان کے تحریف شدہ نسخوں کا مطالعہ کیا جائے تو یہ بات ہمیں ملے گی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول اور نبی ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اور تمام جہانوں کے لیے اللہ نے آخری رسول ہیں۔